بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سامعین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی معنویت اور اس کی جامعیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ایاک نستعین کے تحت گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اختیارات حاصل ہیں اس میں کسی کو ادنا سا بھی حصہ حاصل نہیں ہے. خود اس کائنات کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین اور اس قسم کے بہت سارے خصائص سے متصف شخصیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں دخل نہیں ہے، تو پھر آپ کے بعد کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو آپ سے کم درجے کے حاملین ہیں. اور پھر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں آپ کی حیات طیبہ میں کہ آپ عملاً ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات بھی اسی سے مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی تعلیم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے ہی مانگو، اور وہ بھی مانگتے تھے. یہاں پھر سے جو پچھلے دروس میں ایک بات گزر چکی ہے، میں یہ ذکر کر دوں کہ ما فوق الاسباب اگر کسی چیز کو طلب کرنے میں اگر کوئی شخص کسی مخلوق سے مانگتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. اسباب کے تحت جو انسان کی طاقت و قدرت میں ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کوئی کام کرواتا ہے، اپنے دوست و احباب سے کوئی مدد لیتا ہے، یا فلاں اور فلاں سے کام لیتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کی اجازت ہے، بلکہ تعلیم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے بھی جب بالکل صاف تعلیم یہ پیش کر دی گئی کہ آپ کو بھی اللہ کے اختیارات میں دخل نہیں ہے، تو پھر کسی اور کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے اور بہت سارے مسلمان کہلانے والوں کو بھی بعض بنیادوں پر یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ کے بعد کچھ لوگوں کو کچھ معاملات میں اختیار ہے. اگر اختیار نہیں ہے تو اس کی مختلف مراحل ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں شریک بنانے کے لیے شیطان نے ان کو مختلف قسم کی ترکیبیں سجھائیں. اس تناظر میں ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ سبا کی آیت نمبر 22-23 کا مطالعہ کیجئے. ان آیتوں کے بارے میں یا اس آیت کے بارے میں سلف اور علماء اسلام کا کہنا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو شرک کی جڑوں کو دلوں سے کاٹ دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ آپ کہہ دیں کہ تم ان لوگوں کو پکارو بلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ خیال کرتے ہو. کیا خیال کرتے ہو؟ سیاق سے ظاہر ہے کہ معبود، اللہ کے حقوق میں شریک یا عبادت کے لائق، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، قابل پرستش و عبادت مانتے ہو، ان تمام لوگوں کو تم بلا لو. ایک دو کو نہیں، دنیا کے جتنے بھی اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان ہیں، عبادت کی جاتی ہے جن کی، ان سب کو بلا لو. ہاں، وہ سب کے سب کیسے ہیں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. اس سے پہلے یہ آیت سورہ فاطر کی میں پیش کر چکا ہوں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. یہاں کہا کہ وہ ذرہ برابر کا بھی اختیار نہیں رکھتے. مالک نہیں ہے مطلب اختیار نہیں رکھتے. سمپل اور سادی سی بات ہے. ایک چیز جو میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں. دنیاوی اعتبار سے غور کیجئے کہ ایک چیز کا مالک اگر میں ہوں تو آپ اس چیز کو کسی دوسرے سے طلب نہیں کریں گے. کسی اور انسان سے جا کر کہیں گے کہ ابو رضوان کے پاس فلاں جو چیز ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے، وہ فوراً اور برجستہ جواب دے گا کہ جب وہ ابو رضوان کی ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں. کتنی سمپل سی لاجک ہے، عقلی بات ہے. اسی بات کو لوگ اللہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کائنات کا پورا اختیار، ملکیت اللہ کے ہاتھوں ہے. ہاں، جن لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ،
ان کو ذرہ برابر کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ اس ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب وہ مالک نہیں ہے تو ان سے مانگنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ مالک نہیں ہے تو آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اب یہاں جب ملکیت کی نفی ہو گئی تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ پورے کے پورے مالک نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان میں ساجھے دار ہو سکتے ہیں، حصے دار اور پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آسمانوں اور زمین میں ان لوگوں کا کوئی بھی ساجھا نہیں ہے، شرک النکرہ ہے، عام معنی دیتا ہے، یعنی معمولی سا ایک دانے برابر بلکہ ایک ذرے کے برابر بھی ان کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ مالک نہیں ہے تو پارٹنرشپ ہوگی، کچھ شیئر ہوگا ان کا، تو اللہ نے کہا کہ ان کا معمولی سا بھی شیئر نہیں ہے، کائنات کی کسی بھی ہستی کا اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی حصے داری نہیں ہے۔ یہ بھی حصہ ختم ہو گیا کہ چلو پارٹنر ہوگا تو کچھ اپنے حصے سے دے دے گا، ہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں کچھ مدد کر رہا ہو اللہ کی، جیسے بادشاہ کی بادشاہت میں وزراء وزیر جو ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، وہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، آیان سلطنت اور ارکان حکومت جو ہوتے ہیں وہ کچھ مددگار بنتے ہیں، تبھی بادشاہ کی دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت چلتی ہے۔ تو ایسا خیال کرے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کی بادشاہت میں بھی اللہ اپنی بادشاہت میں بھی اپنے کچھ وزراء اور آیان کا محتاج ہوگا یا ان کے کام چلانے کی ضرورت پیش آتی، تو تیسرے جملے میں بھی اللہ نے کہا وما لہو منہم من ظہیر، نہ کوئی مالک ہے ذرہ برابر، نہ کوئی حصے دار اور پارٹنرشپ رکھنے والا ہے۔ اور تیسری بات کہی کہ ان میں سے کوئی بھی جتنے معبودان باطلہ ہیں، کوئی بھی، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، کائنات کے سارے مظاہر فطرت، آسمان زمین پیڑ پودے سمندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، نہ مالک ہے، نہ حصے دار ہے، اور نہ معاون و مددگار ہے۔ تو یہ خیال بھی دماغ سے نکال دیا جائے کہ چونکہ نظام حکومت چلانے میں یہ لوگ معاون و مددگار ہیں، اس لیے اگر یہ ہمارے بارے میں کہیں گے یا کچھ دینے کے لیے سفارش کریں گے، بولیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہنے پر ہم کو دے دے گا، یا وہ معاون ہے اس لیے اللہ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا ہے کہ چلو تم بھی کچھ اپنے اپنے طور سے کر لو، سلطنت کے کاموں میں جب تم اتنا حصہ داری کرتے ہو تو تم کو بھی کچھ اختیارات ہیں۔ نہیں، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے اس نظام کو چلانے میں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندو دھرم میں یا ہمارے یہاں کچھ لوگ جو پیروں کو یا اولیاء کو ماننے میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک شہر کو چلانے کے لیے اتنے کتب ہوتے ہیں، فلاں اتنے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتب ہوتا ہے، ان کے اوپر ابدال ہوتے ہیں، پھر وہ غوث ہوتا ہے، وہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، انتہائی کھلی ہوئی توہین کرتے ہیں رب العالمین کی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ شریک ہے نہ مددگار ہے۔ قرآن کے بیانات بالکل صاف صاف کہتے ہیں کسی کی کوئی حصہ داری بھی نہیں ہے، کوئی ملکیت بھی نہیں ہے، اور کوئی تعاون اور مددگاری بھی نہیں ہے، اور اللہ کو کسی کے تعاون و مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو پوجنے والوں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے قرآن میں کہا کہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مسیح کو، ان کی والدہ کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو کیا کوئی ہے جو اللہ کے سامنے ان کو بچا سکے؟ اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور دوسرے لوگوں کو، بزرگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر ان سب کو ختم کر دے، تباہ کر دے، تو کوئی ان کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے اختیار میں شریک نہیں ہے۔ تو پھر تم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو کیوں پوج رہے ہو؟ کھانا یاکلان طعام، وہ کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب کھانے کے محتاج تھے، بھوک لگتی تھی تبھی تو وہ کھانا کھاتے تھے، تو بشری احتیاجات سے متصف تھے، لہذا وہ پوری طاقت و قوت کے حامل نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں جن جن کو پوجا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہوں، مریم ہوں علیہم السلام، وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، فرشتے ہوں، جن شیاطین ہوں، دیوی دیوتا ہوں، کوئی بھی ہو، نہ آسمان و زمین میں ذرے برابر کا مالک ہے، نہ کسی کا حصہ اور پارٹنرشپ ہے، اور نہ کوئی ان کاموں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ اب ان چیزوں کی جب تردید ہو گئی تو ایک چیز اور بچتی ہے جو شیطان پٹی پڑھاتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے، اس کی جو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں،
جو اللہ سے قربت رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر وہ سفارش کریں تو ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایسا غلو کرتے ہیں، ایسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ الأما والحفیظ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے اس سے پہلے والے ایک درس میں بتایا تھا کہ اللہ نے جس علم کو مفقود رکھا ہے، جیسے اس میں تقدیر کا علم ہے، وہ کسی نبی اور فرشتے کو بھی نہیں بتایا۔ میں نے سنا اور پڑھا بھی، بعض بدعتی حضرات 11 شریف کی مجلسوں میں یا شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دیکھا کھیلتے ہوئے، بچے ہیں ابھی، کھیلتے ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے جا رہی ہے، روک کر پوچھا بھی اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے بچے کا انتقال ہو گیا، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اور تمہارے والد کے پاس گئی لیکن انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے موت دے دی تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا اچھی بات ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کچھ لکھا ہوگا، کچھ حرکت دی، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ تمہارا بچہ زندہ ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا لوح محفوظ میں نے تمہارے بیٹے کی موت کو مٹا کر زندگی لکھ دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیسی گستاخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین ہے، اور ایک بزرگ کی بزرگی کی عقیدت اور اس کی بزرگی کو ماننے کا یہ معیار بنا لیا گیا کہ عام اپنے ذہن و دماغ سے اس کو اللہ سے ملا دے میں، جو اس کے اندر نہیں ہے اس کو اس کے درجے سے بڑھا کر جو اس کے اندر نہیں ہے اس کا یقین کریں، اور اگر کوئی نہ مانے تو آپ اس کو گستاخ قرار دیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور آج بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ اس سے پاک ہے۔ اب ہم اگر کسی عیسائی سے یہ کہیں کہ نہیں وہ رسول تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کہ تم گستاخی کر رہے ہو حضرت مسیح کی، تو کیا اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ ایسے ہی جو لوگ بزرگوں، صالحین اور انبیاء کی خود ساختہ عقیدت اور ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، وہ فضائل اور وہ مراتب بیان کرتے ہیں جو ہیں ہی نہیں، تو ان کی تردید کرنا ان کی گستاخی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک نہیں ہے، تو اب ایک راستہ یہ بچتا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک راستہ یہ بچتا ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھایا جائے کہ یہ لوگ سفارش کر سکتے ہیں۔ وہی شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے 11 کی مجلسوں میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی قبر میں ایک شخص گیا اور اس سے فرشتوں نے سوال کیا من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل محمد، تو وہ تینوں کا جواب دے رہا ہے عبد القادر جیلانی۔ فرشتے اب اس کو عذاب دینے چاہ رہے ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے آ کے ان کو روک لیا، کہا میں نہیں دینے دوں گا، میرا محبوب ہے۔ اور پھر جب اللہ کے پاس شکوہ لے کے گئے کہ ایسا ہے معاملہ، تو اختصار کے ساتھ یہ تو کہا کہ وہ میرے محبوب کا محبوب ہے اس لیے چھوڑ دو۔ اللہ نے جواب دیا نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو یہ کہ عالم برزخ کی یہ روایت کا راوی کون ہے جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، کس نے دیکھا؟ وہاں ایک بہت آسان سا واقعہ طریقہ ہے اہل بدعت اور صوفیہ کے یہاں کہ وہ جہاں سند کی ضرورت پڑتی ہے اور سند نہیں ہے تو اس کو خواب اور کشف سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل انتہائی بکواس بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام قیامت کے دن نفسی 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 کہیں گے، میرا نفس میرا نفس۔ لوگ کہیں گے اللہ سے سفارش کرو تو وہ کہیں گے کہ آج میرا پروردگار اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا، تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ اللہ کے رسول بھی کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ بھی براہ راست نہیں بلکہ پہلے سجدہ ریز ہوں گے، دعا حمد و ثنا کریں گے، پھر اجازت ملے گی تب کہیں گے۔ اور شیخ عبد القادر یوں ہی اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو، وقار کو، عظمت و کبریائی کو سمجھا ہی نہیں۔ انتہائی شدید قسم کی گستاخی اور شرک ہے یہ کہ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کی منقبت بیان کرنے کے لیے آپ اتنا غلو کر رہے ہیں کہ ان کو لوح محفوظ میں تبدیلی کرنے والا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا بنا دے میں کہ بھائی مر ربک کا جواب بندہ غلط دے رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی نے بچا لیا اللہ کے عذاب سے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی اختیار قرآن کہہ رہا ہے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کائنات میں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ جو آیتیں پچھلے درس میں ہم نے پڑھی اسی کے تناظر میں جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ آپ اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اور اپنے قریش کی ایک ایک شاخ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بخاری میں لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اے صفیہ، اے عباس،
میرے چچا، اے صفیہ میری پھوپھی، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی بھی مالک اختیار نہیں رکھتا، اس کے سامنے نہیں بچا سکتا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں. یہاں تک کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی کہا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال سے جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، دنیا میں دے سکتا ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کام نہیں آ سکوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. قرآن حدیث کی بالکل صاف صراحتیں موجود ہیں. اور پھر یہ ان فلاں اور فلاں آپ سے جو آپ کے درجے کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتے بزرگان اولیاء صالحین، ان کے بارے میں اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ وہ جسے چاہیں بیڑا پار کروا دیں، تو یہ کتنی بڑی قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، کفر کی بات ہے، شرک کی بات ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان بزرگان دین کی بھی توہین کی بات ہے. چنانچہ اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار اور پارٹنر نہیں، اور پھر تیسرا یہ کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اب چوتھی چیز بچی جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو سفارش تو کر سکتے ہیں، اور اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی سفارش کیسے رد کر سکتا ہے. بزرگان دین یا نیک اور صالحین کے سلسلے میں غلو اور وسیلے توسل کا اور تزلف کا عقیدہ جو بگڑ جاتا ہے، دنیا کی پوری انسانی تاریخ میں شرک کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ کسی کو اس کے درجے سے بڑھا دیا گیا اور ان کے تعلق سے یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ اللہ سے قریب ہونے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ بعض مذاہب کے لوگوں نے فرشتوں کے عقیدے کے تعلق سے یہ گڑھ لیا کہ یہ ڈیوس یا یہ فرشتے، اور جس کو بعد میں ایک الگ شکل دے کر ہندو دھرم میں دیوی دیوتا مان لیا گیا، ان کو ذریعہ مان لیا گیا اللہ سے قربت کا، اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی. ہم نے پڑھا قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب سمجھ کر پہلے تو ان کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں مجسمے بنائے، اور پھر بعد کی نسلوں نے ان کو وسیلہ سمجھ کر ان کی ہی پوجا اور پرستش شروع کر دی. اور یہی پوجا اور پرستش والا عقیدہ کفار مکہ کا تھا. کفار مکہ اپنے لات و منات کو، عزا کو، جن کو وہ پوجتے تھے 360 بتوں کو، اللہ کی طرح بالکل اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، تو کہا اللہ نے. تو پھر شرک کیسے کرتے تھے؟ وہ ان کو اللہ کی عبادت میں شریک. کیوں عبادت کرتے تھے؟ ان کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. خود ان کا جواب قرآن نے نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. ہاں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. جب نفع اور نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو آگے وہ وجہ بتاتے ہیں. وہی بات یہاں بھی آگے اللہ نے کہی کہ کہتے کیا ہیں، وَهَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. اللہ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا پیارا جملہ آگے کہا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کو آسمان اور زمین کی معلوم نہیں ہے. اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا، یعنی اللہ کو تو پتہ نہیں کہ یہ سفارشی ہوں گے، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ سفارشی ہیں. یا دوسرا معنی، جیسے کچھ لوگ وسیلے اور سفارش کی اللہ کے پاس اس بات کرتے ہوئے کہ جیسے دنیا میں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، چاند پر جانے کے لیے راکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے بغیر وسیلے کے کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. مخلوق کی طرح جیسے چھت ہم سے دور ہے، چاند ہم سے دور ہے، فلاں اور فلاں دور ہے، اللہ اس طرح دور نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے قریب ہوں. تو اللہ پر مخلوق کو قیاس کرنا یا مخلوق پر اللہ کو قیاس کرنا یہ بالکل باطل بات ہے. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی رعایا کو نہیں جانتا. ہمارے اب صدر کو اور وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی مزدور کس تکلیف سے دوچار ہے. اللہ اس طرح کا نہیں ہے. اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر ایک کی تکلیف اور ضرورت کا علم ہے. کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. تو پھر اس سے جب دور ہی نہیں ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں نے کل پیش کیا تھا، کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے، تیرے فلاں بندے کو وسیلہ بنائیں گے، وہ ہماری سفارش اور طلب عرضی عریضہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو یہ تو اللہ کی توہین ہے.
کوئی بادشاہ آپ کو بلا کر کہے کیا چاہیے بول، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں 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 بادشاہ سلامت، آپ سے کہنا بے عزتی کی بات ہے، احترام کے خلاف ہے، میں وہ تیرے فلاں وزیر سے بولوں گا، شہزادی سے بولوں گا، شہزادہ میرا تعلق والا ہے، میں اس سے بولوں گا، وہ میری طلب تیرے سامنے پیش کرے گا، تو بادشاہ ناراض نہیں ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں بولوں گا، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، تم کہہ رہے ہو نہیں مانگوں گا، وسیلہ لگاؤں گا. ہاں دنیا کا ایک جاہل آدمی بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو فوراً عذاب آ سکتا ہے. علامہ احسان علی ظہیر نے کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اگر ایک جاہل آدمی گالی دے اللہ کو تو یہ ڈر ایک جاہل کو بھی ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یعنی گالی جیسے ہی دے گا ویسے ہی اللہ کے پاس، تو اللہ کی گالی گستاخی اللہ کو فوراً پہنچ جائے گی، اور اللہ سے دعا کرے تو فوراً نہیں پہنچے گی. یہ وسیلہ بعض لوگوں کی تردید کے مختلف سامان ہیں، لیکن ہم یہاں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس کا سرسری سا ذکر کریں گے. انشاءاللہ اگر ہم آیت الکرسی کی تفسیر پڑھیں تو وہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے تحت وسیلے سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا تذکرہ یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کے جیسا وسیلہ بھی نہیں چلتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے یہاں، یہ سورہ سبا کی آیت میں، کہ کوئی شخص اللہ کے یہاں سفارش بھی نہیں کرے گا مگر اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے. رحمان جسے اجازت دے گا وہی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر پائے گا. اور قرآن میں سورہ نجم وغیرہ میں کہا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی فرشتہ کم من ملک فی السماوات ولا فی الارض، کم من ملک فی السماوات والارض لا کہ وہ اللہ کے سامنے صرف اسی کی سفارش کریں گے، الا لمن یشاء اللہ ویرضا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور راضی ہوگا. تو اس آیت سے اور کئی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ جسے اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا کہ فلاں اور فلاں کے لیے سفارش کرو اس کے لیے کریں گے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے آزر کے لیے. توحید کی کتنی زبردست دلیل ہے. ہاں ان کے سامنے جو ہے بجو کی شکل میں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کی سفارش نہیں کر سکے، قرآن میں ذکر کیا گیا کہ نہیں بچا سکے. اور حضرت نوح نے جب یہ کہا کہ میرے خاندان کا، اور تو نے اللہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، تو یہ تو میرے اہل کا ہے. اللہ نے ڈانٹا، سرزنش کی اپنے پیغمبر کی، عبد شکور کی، کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو جو توحید پر نہیں ہے وہ نبی کے خاندان کا نہیں ہے، جو شرک کر رہا ہے اس کا نبی سے تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ابو لہب کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا جہنم میں. غمزدہ ہو کے جانے لگا، واپس بلایا اور کہا کہ تیرے والد میرے والد دونوں جہنم میں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آدمی غور کر لے کہ نبی بھی اپنے باپ کو رشتے اور نعتوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں بچا سکتے، تو پھر کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اور وسیلے کا کہاں یہاں گزر ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کسی اور کا کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. یہاں میں اشارہ کروں کہ لوگ اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں جو قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اسی طرح ایک آیت اور ہے سورہ مائدہ کی کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور یہ غور کرتے ہیں ایہم اقرب، کیا ہے کہ ان میں سے اللہ کے وسیلے اور سے زیادہ قریب کون ہے. اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ آیت. دونوں آیتوں کا معنی اگر آپ دیکھیں گے، میں نے کہا کہ وسیلے کی بحث انشاءاللہ آیت الکرسی کے تحت کریں گے، اس لیے یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو وسیلے سے مراد جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی مطلب ہے جو حدیثوں میں ہوتا ہے، عربی زبان میں ہوتا ہے. وسیلہ مانے ذریعہ، جو مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. وسیلہ اور ذریعہ خود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ. اب اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہمارے لیے کن چیزوں کو بنایا گیا؟ وسیلہ وہی جائز ہے جس کو اللہ اور رسول نے وسیلہ بنایا ہے. تو اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹ کر میں بتاؤں کہ جو شریعت میں وسیلے جائز ہیں وہ تین چیزیں ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو مجھ پر رحم فرما. یہ وسیلہ سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، انہیں ناموں سے اللہ کو پکار. دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نیک اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا جائے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، صلاۃ اور صبر کے ذریعے سے استعانت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ایک بریلوی قبوری عالم کی تقریر سنی تھی کافی سالوں پہلے
تو عجیب و غریب استدلال کیا اس نے. اسی آیت کو پیش کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو, طلب کرو, اور صبر سے. تو لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا نماز اللہ ہے, صبر اللہ ہے؟ سامعین نے جواب دیا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے استدلال کیا کہ نماز اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والی ہے, صبر اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے تو استعانت کرنی ہی ہے, اللہ والی اور اللہ والے سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور ایاک نستعین کو انہوں نے تہس نہس کر دیا, یہ تشریح کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تغلید کر دی, رد کر دیا اس کا. نماز اور روزہ شخصیت ہے, یہ انسان کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم دی. تو نماز اور روزہ ان اعمال صالحہ میں ایک نمایاں اور بڑے اعمال اور عبادت ہے. تو جو نیکیاں ہماری ہیں, نیک اعمال ہیں, اس کا وسیلہ آپ حضرت ابن عباس اور صحابہ کرام کی تفسیر سے لے کر آج تک جتنے معتبر مفسرین ہیں سب کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیے تو وہ پہلی آیت کے وسیلے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے, اس کے منہیات سے بچ کر, اس کی شریعت پر عمل کر کے اس کے تقرب کے اعمال کو اختیار کر کے اس سے قربت حاصل کرو, وسیلہ پکڑو. تو شریعت پر عمل وسیلہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا, اور اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو اختیار کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. شخصیت کا وسیلہ لگانا اس میں کہاں سے آ گیا؟ ہاں, شخصیت کا وسیلہ میں نے کہا کہ بعد میں تفصیل بیان کروں گا. ان اختصار کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ شخصیت کا وسیلہ لگانے کی 3 شکلیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی شخصیت سے جو زندہ ہے, جو تیسرا جائز وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ زندہ نیک صالح آدمی سے جا کے آپ کہیں کہ دعا کر دیجیے ہمارے حق میں. یہ وسیلہ بھی جائز ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عربی نے آ کر کہا کہ قحط پڑا ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, جانور مر رہے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسا دے. آپ نے دعا کی, بارش ہوئی. ایسے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو کہا کہ استسقا پڑھائیے اور دعا کیجیے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو شخصیت کا وسیلہ لگائے. شخصیت کا نہیں, ان کی دعا کا وسیلہ تھا. شخصیت کا وسیلہ اگر لگانا ہوتا تو گھر بیٹھے بیٹھے کہتے اللہ کے رسول کے طفیل یا حضرت عباس کے طفیل. اور اگر شخصیت کا وسیلہ لگانا ہوتا تو حضرت عباس کو نہیں پکڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, کیونکہ آپ کی شخصیت اور مقام مرتبہ ہمیشہ کے لیے ہے. بہرحال شخصیت کا وسیلہ ایک یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی میں ان سے دعا کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ آپ سے دعا کرواتے تھے. آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ کی شخصیت کو وسیلہ نہیں بنایا. دوسری شکل یہ ہے, زندہ سے دعا کروا سکتے ہیں. دوسری شکل یہ جائز ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس پر ایمان لانا, جس سے محبت کرنا اللہ کا حکم ہے, اللہ کی شریعت کا حکم ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کے نزدیک, اس کے بال بچوں سے, ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہاں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا, اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو حکم موجود ہے آپ جانتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنا, آپ پر ایمان کر لانا, آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا اللہ کا حکم ہے. تو اب اگر کوئی رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو گویا اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے, یہ نیک کام ہوا. تو کوئی شخصیت کا وسیلہ اس طرح لگائے کہ اے اللہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں, ان پر ایمان رکھتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, جو تیرا حکم ہے, اس کے بدلے میں تو مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نواز, میرے گناہوں کو معاف کر دے, یا کوئی بھی دعا مانگے. تو یہ بھی دراصل شخصیت کا وسیلہ نہیں ہوا, عمل کا وسیلہ ہوا. جیسے نماز اور روزے سے, صبر سے استعانت کا حکم دیا گیا ہے, تو اعمال صالحہ سے اور شخصیت کے محبت اور ان کی اطاعت, اگر اللہ نے ان کی اطاعت و محبت کا حکم دیا ہے تو یہ محبت اور اطاعت کرنا نیک عمل ہوگا, اور اس کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں, یعنی نیک اعمال کا. نیک اعمال کے وسیلہ لگانے کی ایک بہت واضح دلیل وہ ہے جو غار کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, دہانا بند ہو گیا تھا. تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لگا کر نجات کی, دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا راستہ دے دیا. بخاری کی لمبی حدیث موجود ہے, آپ سب سن چکے ہیں, جانتے ہیں. تو یہ اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ لگا کر اگر آپ دعا مانگ بھی رہے ہیں تو غار والوں نے جس طرح زندگی مانگی تھی, دنیا کی چیز مانگی تھی, اگرچہ وہ جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ آخرت کی چیزیں مانگیں, یا ایسی ہی چیز مانگیں جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کے لیے مفید ہو. جیسے اللہ سے مغفرت اور رحمت مانگیں تو دنیا اور آخرت دونوں لیے مفید ہے. تیسری شکل شخصیت کا وسیلہ لگانے کی یہ ہے کہ ان کی شخصیت اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگایا جائے, کہ محمد کے طفیل میں, ان کے حق سے, ان کی شخصیت کے صدقے میں یہ جو جملے کہے جاتے ہیں,
اس طرح سے اگر دعا مانگی جائے یا وسیلہ لگایا جائے تو یہ سراسر ناجائز کھلے طور پر حرام ہے. بعض شکلوں میں یہ شرک ہوگا، کبھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے فتوے بھی موجود ہیں عقیدے کے باب میں. شرح العقیدہ طحاویہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ اولیاء اور صالحین کی شخصیت، انبیاء اور صالحین کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو. اور سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو مجھے معاف کر دے، یا فلاں بزرگ کے طفیل میں مجھے معاف، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ بہت نیک ہیں اس لیے مجھے معاف کر دے. اگر میں یہ کہوں کسی شخصیت سے جا کے کہ تمہارے دادا بہت اچھے آدمی تھے اس لیے مجھے 2000 روپیہ دے دیجئے، تو دادا بہت اچھے تھے تو مجھے 2000 کیوں دیں گے؟ یا فلاں اور فلاں تمہارا بہت محبوب ہے، تمہارا یہ بیٹا ہے اور فلاں ہے اس لیے میں اس کے حوالے سے بولتا ہوں کہ اس کے واسطے سے تم مجھے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا دے دو. تو کیا یہ کوئی دعا میں مانگنے میں اور طلب میں کوئی مطابقت ہے کہ اللہ میں فلاں کا وسیلہ لگا رہا ہوں مجھے دے دے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو اولاد دینا نہیں چاہتا. اب اگر فلاں بابا پیر صاحب یہ بولیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دے دے، تو اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا تھا، ان کے کہنے پر دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہوا کیا؟ جو چاہتا ہے وہ کرنے والی ذات ہوئی کیا؟ تم نے تو اللہ کے فیصلے میں اس کو شریک کر دیا. ایک چیز اللہ دینا نہیں چاہتا تھا، ان کے کہنے پہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کرنے میں یہ آدمی شریک ہو گیا. آپ نے شریک کیا اس کو فیصلہ کرنے میں. تو یہ توسل اور وسیلے کا یہ عقیدہ دنیا میں لوگوں کے بگاڑ اور شرک میں ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار مختلف مقامات پر کہا کہ اللہ کے یہاں دنیا کے لوگوں کی طرح سفارش اور وسیلے والا معاملہ نہیں چلتا، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وسیلہ اور سفارش چلے گی تو اللہ کے اسماء حسنہ کی، نیک اعمال کی. آپ ایمان والے ہیں، آپ عمل صالح والے ہیں تو اللہ کے یہاں کامیاب. اگر آپ مشرک ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دی جائے گی قیامت کے دن کہ آپ سفارش کیجئے تو مشرک کے لیے یہ اجازت بھی نہیں ملے گی. قرآن اور حدیث میں صاف ہے. انشاءاللہ شفاعت اور توسل کی بحث کرتے ہوئے تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بہت اہمیت کا حامل باب ہے، اس لیے کہ میں ایسا مانتا ہوں اپنے مطالعے کی بنیاد پر، جانکاری کی بنیاد پر، کہ پوری انسانی تاریخ میں اگر انسان شرک کا سب سے زیادہ شکار ہوا تو وسیلے اور شفاعت کے غلط عقیدے کی بنیاد پر. پہلے وہ کچھ بزرگوں اور شخصیتوں کے سلسلے میں غلو کرتا ہے اور پھر انہیں اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ، ذریعہ اور واسطہ مانتا ہے اور انہیں وہ حقوق دے دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. ان کی عبادت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. یہیں سے ہمارا اگلا حصہ جو ہے باب شروع ہوگا کہ لوگوں میں شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے یہاں جو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی پورا اعتماد کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شرک کے اسباب کو جانیں، میں شیخ ابن عثیمین کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیخ ابن عثیمین نے شرح العقیدۃ الواسطیہ علامہ ابن تیمیہ کی اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ هُوَ شَطْرُ الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا یہ آدھا دین ہے، آدھا دین ہے. ہاں، اسی لیے کہا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. گویا اللہ کی عبادت صرف کی جائے اور یہ آدھا دین ہوا، اور اسی پر بھروسہ کیا جائے یہ آدھا دین. دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو کامل بناتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ والاستعانۃ باللہ تعالیٰ ہی ثمرۃ التوکل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کرنا یہ دراصل توکل کا ہی ثمرہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا دوسری جگہ پر سورہ ہود میں فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، بھروسہ کرو. کل کے بعد درس میں نے یہ بیان کیا کہ توکل کی تعریف کیا ہے. وکل الیہ الشیء، وکل الیہ الشیء یعنی فلاں چیز کو فلاں کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، اس کا ذمہ دار بنا دیا، یہ وکلا کا معنی ہوتا ہے. ہاں، اور اسی بنیاد پر اہل علم نے تعریف کی کہ اللہ توکل کی تعریف کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین نے بعض علماء کا قول نقل کیا کہ توکل کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنا فوائد کے حصول اور نقصانات سے بچاؤ کے سلسلے میں.
کہ ہم کو فائدے ملے اور نقصانات سے محفوظ ہو جائیں. اس بارے میں اللہ پر اعتماد کرنا, اللہ پر ثقہ اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے, اس کو ساری قوت حاصل ہے, اور ساتھ ساتھ وہ راستے اور ذرائع اختیار کیے جائیں جو شریعت میں بتائے گئے ہیں کہ آپ کو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ایسا ایسا کرنا چاہیے. یعنی آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ روزی دے اور روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش محنت نہ کریں, کام دام نہ کریں, یہ توکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتے رہے کہ بھائی جو کفار مکہ کا لشکر آ رہا ہے اس سے تو نپٹ لے, نہیں, بلکہ آپ نے توکل کرنے والوں میں آپ سب سے اعلیٰ مقام کے تھے. آپ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا, بلکہ آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے بھی زرہ پہنی, اسباب اختیار کیے, جنگ کے لیے تیاری کی اور جنگ کی. جہاں جس چیز کے اسباب کی ضرورت تھی وہاں اسباب اختیار کیے. اس کا یہ معنی بتانا چاہتا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, صحیح ہے, سنن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ وغیرہ میں, کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, ایاک نستعین پر پورے اترو, تو لرزقکم کما یرزق الطیر, اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کیسے دیتا ہے پرندوں کو؟ تغدو خماسا و تروح بطانا, جو صبح کو بھوکے پیٹ اپنے آشیانوں سے, گھونسلوں سے نکلتی ہیں, پرندے نکلتے ہیں, و تروح بطانا, اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو آسودہ پیٹ ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. پرندے جب نکلتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کو کہاں جانا ہے, ہمیں اپنی غذا دانہ کہاں ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شام کو جب پرندوں کو لوٹاتا ہے اپنے گھونسلوں میں تو وہ خالی پیٹ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے اگر تم ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا, توکل کرنے کا حق ہے. تو یہ توکل بہت عظیم چیز ہے, اور ایاک نستعین کہہ کے بندہ اسی کا اظہار کر رہا ہے. شیخ ابن عثیمین آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ چونکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے, سارے اختیارات قوت اسی پر ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے, کسی اور پر اعتماد و توکل کرتا ہے کہ فلاں آدمی, فلاں بزرگ, فلاں پیر صاحب, فلاں بابا, فلاں مزار اور آستانے پہ جانے سے میرا فلاں کام بن جائے گا, میری فلاں بگڑی سنور جائے گی, اس قسم کا بھروسہ اگر کوئی کرتا ہے تو غیر اللہ پر توکل کرنے کی 3 شکلیں ہیں. آج کے درس میں یہ 3 شکلیں بیان کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک کس طریقے سے آیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کہنے کے باوجود لوگ اس کی مخالفت کیوں کر بیٹھے اور کرتے رہے. چنانچہ یہ 3 شکلیں جب غیر اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح, اللہ کے علاوہ پر اس طرح توکل کرے کہ پورا تکیہ اور اعتماد اسی پر گاڑ لے. اعتماد اور تعبد والا توکل جس میں عبودیت ہوتی ہے, جس میں اس بات کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اختیارات رکھتا ہے کائنات کے تصرفات, اولاد دے سکتے ہیں, بارش برسا سکتے ہیں, بیماری سے شفا دے سکتے ہیں, اس کے اندر اختیار قوت ہے. اس قسم کا عقیدہ ہو یا اللہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو ایسا کر دیں. اگر اس طرح سے عبودیت و بندگی کے خیال سے, خشیت اور رجا کی امید کے ساتھ میں اگر کوئی انسان کسی غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ کر رہا ہے تو وہ شرک ہوگا, شرک اکبر ہوگا. جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, فلاں اور فلاں, یہ اس میں آ جاتے ہیں. اب وہ چاہے یہ تشریح کریں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں دے گا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے؟ شرک اور توحید کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ذہن نشین رہے شرک کے بارے میں کہ کائنات میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا سبب بنایا ہے, شریعت سے بتایا ہے یا پھر دنیاوی تجربات اور تحقیقات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بیمار پڑے تو بیمار پڑتے ہیں تو دوا کرتے ہیں, ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, وہی چاہے تو شفا دے سکتا ہے, یہ شرک ہوگا. ہم یہ زبان سے کہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی, یہ شرک ہوگا. اگر عقیدہ نہیں ہے تو شرک اصغر ہوگا, عقیدہ ہے تو شرک اکبر. لیکن دوا علاج کرانا, ڈاکٹر سے, طبیب سے کرانا, اس کی اجازت قرآن و حدیث نے دی ہے, اور یہ شرعاً بھی جائز ہے اور تجربتاً اور قدراً بھی جائز ہے. لیکن جس چیز کو شریعت نے, یہ اچھی طرح دماغ میں یہ اصول اچھی طرح سمجھ لیں, شریعت نے جس چیز کو کسی چیز کے حصول کا یا بچاؤ کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا, اگر کوئی اس چیز کو سبب مان لے یہ شرک ہوگا. دل کے عقیدے کے بغیر اگر مان رہا ہے تو شرک اصغر, اور دل کے عقیدے کے ساتھ اگر مان رہا ہے تو شرک اکبر. اس کی مثال گنڈا تعویذ
اور دھاگا اگر کوئی لٹکا رہا ہے، یہ سمجھ کر کے اس دھاگے کے لٹکانے سے میں شیطان کے شر سے، بھوت پریت سے، آسیب سے، فلاں بیماری سے، کنول سے بچ جاؤں گا. ہاں، کمر میں فلاں چیز باندھنے سے، امام ضامن پہننے سے، گلے میں فلاں چیز لٹکانے سے، کڑا پہننے سے، چھلا لٹکانے سے، دیواروں میں فلاں فریم لگا دینے سے، زمین میں فلاں چیز گاڑ دینے سے، ہماری گاڑی پر جو ہے وہ کالا کپڑا لٹکا دینے سے، الٹی سیدھی تصویر بنا دینے سے یہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ یہ برائیوں اور شرور سے محفوظ رہے گا. تو ایسی چیزوں کو یہ سبب ماننا کہ یہ ہم کو بیماری سے نجات دے گا، شفا دلائے گا، جس کو اللہ نے بھی سبب نہیں بتایا اور تجربات، سائنس یا تحقیقات نے بھی سبب نہیں بتایا. اگر وہ چیز مادی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے سبب نہیں ہے اور آپ سبب مان رہے ہیں تو یہ شرک ہے، شرک اصغر. اور اگر عقیدہ ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے، اس گنڈے تعویذ اور کڑے میں طاقت ہے نفع اور نقصان کی، تو یہ شرک اکبر. ستاروں کو آپ نے جو اللہ نے سبب نہیں بنایا، آپ فلاں ستارہ نکلا اس لیے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی، فلاں ستارے سے دنیا میں ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے، جیسا کہ یونانیوں کا اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عقیدہ تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور جس ستارے کی جیسی شکل و صورت سمجھی اس کی ویسی مورتی اور تصویر بنا لی. یونانیوں میں بھی اسی طریقے کا وہ مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو انگریزی سالوں کے مہینوں کے نام ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تو یہ یونانیوں کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں جو انہوں نے مختلف ستاروں کے نام پر رکھے ہیں. ہمارے یہاں سنیچر، اتوار، پیر، یہ شنی اور منگل یہ جو بولا جاتا ہے یہ کائنات کے مختلف ستارے اور سیاروں کے نام ہیں جو ہندو دھرم سے ہمارے اندر آ گئے یا لوگوں نے اختیار کیے. ہر دن کو ایک کسی خاص سیارے سے یا ستارے سے منسوب کر دیا. اور ان مذاہب کے لوگ ان ستاروں کو ذریعہ اور سبب مانتے ہیں کائنات کے مختلف اسباب کی بنیاد پر. اور علم نجوم کے جاننے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں دن اور فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم میں پیدا ہوئے تو یہ ستارہ تھا، مشتری تھا، شنی تھا، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا. گویا وہ ان ستاروں کو اللہ کی تقدیر اور کائنات کے تصرفات میں حصے دار یا اثر انداز مانتے ہیں. ایسا ماننا شرک ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو سبب نہیں بنایا ان کو سبب ماننا شرک ہے. تو ایسا توکل کہ جس میں عبادت اور اعتماد ہو، یہ اگر کسی غیر اللہ سے کریں گے تو یہ شرک اکبر ہوگا. گویا کہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہاں بندہ ایسا آدمی ایسی جس چیز پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو جس پر کر رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، زندہ ہو تب بھی شرک ہوگا، مردہ ہو تب بھی شرک ہوگا. اس لیے کہ یہ تفویض ہے کہ اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو دوسرے کے سپرد کرنا، اور ایسی سپردگی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پہلی شکل. دوسری شکل، اگر کوئی کسی پر اللہ کے علاوہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے غیر پر جو بھروسہ کر رہا ہے کسی بھی چیز میں، تو وہ یہ مانتا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری قوت اور اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ جو ہے جو جس پر میں بھروسہ کر رہا ہوں اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے، اللہ نے سبب بنا دیا، کچھ اختیار دے دیا. ایسا مان کر اگر کسی غیر اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے جبکہ اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا ہے، کچھ کسی کو کوئی اختیار دیا نہیں ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا. جیسے دنیا میں انہوں نے مثال دی، جیسے دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں بعض بادشاہوں اور ملوک بادشاہوں پر اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا گھر چل رہا ہے، ان پر ہمارا بھروسہ ہے، یہ جب تک ہیں تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، یا ایسا اس طرح کا اعتماد اگر وہ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، چاہے ان کو اگر ذریعہ سمجھ رہے ہیں، سبب سمجھ کر، اور ایمان اللہ ہی پر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا یہ شرک اصغر کے باب سے ہوگا. اور اگر عقیدہ شامل ہو جائے تو یہ شرک اکبر ہوگا. یہاں علامہ ابن تیمیہ کا اس قول کی تشریح میں ایک جملہ پیش کروں اردو زبان میں یہاں، کہ ہر وہ شخص جو مخلوقین سے اپنے دل کو لگاتا ہے، چمٹاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ مخلوق میں سے فلاں اور فلاں میری مدد کرے گا، فلاں مجھے روزی دے گا، یا فلاں جو مجھے راستہ بتائے گا یا ہدایت دے گا. ہر وہ شخص جو کسی مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق اور رشتہ استوار کرتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا دل، اس کے اندر ایک قسم کی عبودیت اور بندگی کا معنی آ جاتا ہے، اور وہ اس غیر اللہ کے سامنے گویا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. جتنا زیادہ وہ اس پر اعتماد کرے گا، اس غیر اللہ پر، کہ یہ مجھے روزی دے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ مجھے راستہ بتائے گا، جتنا اعتماد کرے گا اتنا زیادہ اس کے اندر، اس اعتماد کرنے والے کے اندر اس کے لیے بندگی پیدا ہو جاتی ہے. اگر چھوٹے پیمانے پہ ہے تو چھوٹا شرک، اور بڑے پیمانے پہ ہے تو بڑا شرک. تیسری شکل، جو آخری شکل انہوں نے بیان کی، اور یہ جائز توکل والی ہے غیر اللہ پر، کہ تیسرا، اگر کوئی شخص
کسی انسان پر یا مخلوق پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ فلاں شخص جو ہے اس کام میں میرا نائب ہے، میرا بنایا ہوا وکیل ہے. جیسے بیع و شراء اور لین دین میں کوئی کسی کو ذمہ دار بنائے کہ میرا فلاں کام کر کے میرا مال بیچ دو، مارکیٹ میں یہ کر لو، میرے فلاں چیز کو سنبھال لو. اور ایسی صورت میں اس توکل میں جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، جس پر توکل کیا جا رہا ہے، اسے چھوٹا سمجھا جا رہا ہے اور توکل کرنے والا بڑا ہے. جیسے آپ اگر کسی کو، اپنے ملازم کو یا کسی آدمی کو کوئی کام سونپتے ہیں کہ جاؤ میرا فلاں کام کر دو، تو اس کو آپ وکیل بنا رہے ہو، اس پر اس کام کے سلسلے میں توکل کر رہے ہو، لیکن اس کو اپنا ماتحت اور چھوٹا سمجھ رہے ہو، اپنے سے اوپر نہیں سمجھ رہے ہو. تو ایسا توکل جائز ہے، یہ دنیا کے کاموں میں ہوتا رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے کاموں میں بہت سارے صحابہ کو ذمہ دار بنایا کہ فلاں کام فلاں کر لو، فلاں کام فلاں کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار بن کے شرحبیل بن حسنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ مدینہ میں تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھی، وہاں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح کیا، انہیں نکاح میں آپ کے وکیل بنے. تو ایسی ہی وکالت جائز ہے. یہ تیسری شکل کہ جس میں متوکل اپنے جس پر اعتماد کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ باتیں ختم کرنے سے پہلے ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے میں صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں. حضرت ابن عباس کی مشہور حدیث جو ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا تھا، اے غلام، میں تم کو کچھ باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اسے یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اسے یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی وحدت الوجود کے ذات کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ. تو آگے جو جملہ کہا وہ پہلا جملہ کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور جب استعانت کرو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے استعانت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت ابن عباس کو. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کے طریقے پر اپنے بچوں کی تربیت جب کرنا ہو تو انہیں پہلے یہ عقیدہ سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ مدد کرنے والی ذات اور قابل اعتماد ذات جس پر بھروسہ کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے. مشکل سے مشکل وقت میں آپ کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت. میرے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، کارساز ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مانگو تو اللہ سے مانگو. اور یہ دماغ میں رکھ لو، ذہن و دماغ میں رچا بسا لو. حضرت ابن عباس سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ساری کائنات، ساری امت مل کر بھی اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ فلاں اور فلاں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں دیکھیے کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ بنا اور بگاڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا مل کر چاہے کہ تم کو کچھ دے دیوے تو کچھ دے نہیں سکتی، کچھ بنا نہیں سکتی، فائدہ نہیں دے سکتی، الا یہ کہ اللہ چاہے. اور پوری کائنات اور امت مل کر اگر چاہے، دنیا مل کر چاہے کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دیوے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. قلم خشک ہو گئے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ہے، صحیفے بند کیے جا چکے ہیں. اللہ نے سب چیزیں طے کر دی، ساری چیزوں کا اختیار اللہ کو ہے. جب یہ اختیار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ جملہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں یہ دل و دماغ میں رچ بس جائے گا تو انسان کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، لہٰذا اسی سے ڈرنا چاہیے. کسی اور کا ڈر نکل جائے گا، دوسروں کا خوف اور ڈر نکل جائے گا. اسی سے امید رکھنا چاہیے، کسی اور سے امید رکھنا چھوڑ دے گا. اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، انسان کے اندر خودداری آ جائے گی، یعنی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اس طرح ہر قسم کی اخلاقیات انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی. صبر بھی آ جائے گا، قناعت بھی آ جائے گی کہ اللہ نے مجھے کم دولت دی ہے تو یہ وہی ذات ہے، اختیار والی ہے، اور اس نے مجھے بدصورت بنایا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اس نے میرے گھر میں میت دے دی، مجھے غریب بنایا، میرے گھر میں میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے یہاں فلاں اور فلاں چیز ایسی ہو رہی ہے جو مجھ کو تکلیف دے رہی ہے، تو یہ سب اسی کا فیصلہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب اس کا فیصلہ ہے تو ہم اس پر راضی ہیں. ساری اخلاقی خوبیاں، انسانی خوبیاں اسی توحید سے جنم لیتی ہیں اور اس سے ہٹنے سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اگر کوئی شخص شرک اکبر پر مر گیا تو کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مفاہیم سمجھنے اور اپنے اقوال اور دلوں کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت میں انشاءاللہ ایک آخری درس ہوگا جس میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ اس کے کہنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ شرک میں کیوں پڑ جاتے ہیں یا شرک کے چور دروازے کیا ہیں. سرسری طور سے انشاءاللہ اس پر بھی نگاہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.